دیکھیں وضو ٹوٹنے کا تعلق ظاہری طور پہ کسی نجاست کے بدن تک پہنچنے سے نہیں ہے، بلکہ اندر سے جو گندگی باہر آتی ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اس کو سبیلین کہتے ہیں، جو عادتاً نجاست خارج ہوتی ہیں وہاں سے کوئی چیز خارج ہو، اسی طریقے سے قے وغیرہ کے ذریعے ٹوٹتا ہے، یا جسم سے خون یا پیپ نکل جائے، یا چھالا نوچا اس کا پانی بہہ گیا، دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا وہ وضو توڑ دیتا ہے۔ غرض اسی طرح نیند، یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یہ خارج سے تو نہیں آتی، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیند سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب ڈھیلے پڑتے ہیں تو خروج ہوا کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب آدمی بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو جب جاگا ہوتا ہے تو ہوا رکی ہوتی ہے، جب سو جاتا ہے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو جسم کی ہوا کے خروج کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے نیند کو مطلب ناقض وضو قرار دیا، وضو توڑنے والا قرار دیا، حالانکہ نیند کوئی فی نفسی نجاست نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ خروج ہوا کے امکانات ہوتے ہیں اور وہ معاملہ سونے والے پر مخفی ہوتا ہے، اس لیے ظاہر کو اس اصل سبب کے قائم مقام کر دیا کہ خروج ہوا کا پتہ نہیں، اس لیے سو گیا کوئی گہری نیند تو وضو گیا۔ تو معلوم یہ ہے کہ ان چیزوں سے بس جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی فرض کر لیں آپ روڈ پہ جا رہے تھے، کیچڑ تھی، گندا پانی تھا، گاڑی گزری اور پورا آپ کے اوپر پانی آ گیا، تو آپ کو اس گندگی کو دھونا تو واجب ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو آپ کا قائم رہے گا۔